بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو نئی دامہ جلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار سجاد احمد کھوکھر صاحب۔ ان سے باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ اپنا جلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سجاد صاحب، سب سے پہلے تو اس بات سے اپنا میں سوال کا آغاز کرتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف میں چند دنوں سے بہت زیادہ سیاسی ہلچل شروع ہو گئی ہے جو اس سے قبل نہیں تھی۔ ہو رہے تھے، ریلیاں ہو رہی تھیں، جلسے ہو رہے، لیکن اب سیاسی ہلچل میں تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے کہ خان صاحب نے اعلان کر دیا اچانک سے، جو کسی کو توقع بھی نہیں تھی، کہ ہم اسمبلی میں دوبارہ اپنے ارکان قومی اسمبلی کو واپس بھیج رہے ہیں، اپوزیشن لیڈر کا عہدہ ہم نے چھیننا ہے، تو جو اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین ہے اس کا عہدہ بھی اپوزیشن کا حق ہوتا ہے، وہ بھی چھیننا ہے۔ تو جو امپورٹڈ حکومت یا اسپیکر قومی اسمبلی آج تک یہ کہتے تھے کہ ہم نے استعفے منظور نہیں کرنے، ہم نے تصدیق کرنی ہے فرداً سب سے، اچانک انہوں نے 35 سے 1 استعفے قبول کر لیے۔ 2 دن ہوئے، کل اجلاس تھا پاکستان تحریک انصاف کا اسلام آباد، دوبارہ انہوں نے اور 35 استعفے جو ہے منظور کر لیے۔ آپ اس میں کیا دیکھتے ہیں کہ یہ خان صاحب کی کوئی سیاسی چال ہو سکتی ہے یا حقیقت میں وہ جانا چاہتے تھے قومی اسمبلی میں؟ اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ چال بھی ہو سکتی ہے خان صاحب کی کہ انہوں نے چال چلی کہ ویسے قبول نہیں کر رہے، منظور نہیں کر رہے، یہ اعلان کروں گا تو خود بخود کر لیں گے؟ اس پہ آپ کیا تجزیہ دیتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان سیاست میں، پاکستان کی سیاست میں آج اس مقام پہ ہیں کہ جو لوگ عمران خان صاحب کو کہتے تھے کہ ان کو سیاست نہیں آتی، وہ ایسی سیاست کر رہے ہیں، ایسی سیاسی چالیں چل رہے ہیں کہ تجزیہ نگار سیاستدان جو ان کے مخالف ہیں وہ بھی حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں۔ اب اس کی زندہ مثال ہے کہ کتنے عرصے سے پی ٹی آئی نے استعفے دیے ہوئے تھے، اسمبلیوں سے نہیں قبول ہو رہے تھے، اور یہ چھوٹا سا اعلان کیا عمران خان صاحب نے کہ اب میں سوچ رہا ہوں کہ ہم قومی اسمبلی میں واپس چلے جائیں، تو جو 9 مہینے سے استعفے رکے ہوئے تھے، قبول نہیں ہو رہے تھے، تو یکدم جو ہے نا پہلے 35 قبول کیے، دوبارہ پھر 35 قبول کیے۔ 9 ماہ آپ سمجھتے ہیں نا؟ جی ٹھیک ہے، 9 ماہ کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ 9 ماہ کے استعفے جو اسمبلیوں میں پڑے ہوئے تھے وہ اسپیکر کے پاس، وہ اچانک قبول ہونا شروع ہو گئے۔ تو پی ڈی ایم والے جو سیاستدان ہیں یا جو ان کے لیڈران ہیں، یہ بیانیہ تو عمران خان صاحب کا شروع سے تھا کہ ہم نے استعفے دینے ہیں قومی اسمبلی سے، اور انہوں نے استعفے دے بھی دیے، اب قبول نہیں ہو رہے تھے۔ یہ عمران خان صاحب کی میرے نزدیک، کیونکہ میرا اپنا تجزیہ ہے، ہر بندے کی اپنی رائے ہے، میری رائے میں یہ کہ عمران خان صاحب نے ایک کارڈ کھیلا ہے اور اس کارڈ میں پی ڈی ایم حکومت پھنس گئی ہے بڑی بری طرح سے۔ تو اب اپنی مطلب خفت مٹانے کے لیے ان کے لیڈران جو ہے نا ٹویٹس کر رہے ہیں، بیان دے رہے ہیں کہ بڑی دیر کی مہمان آتے آتے، مہرباں آتے آتے، تو اب تو مطلب یہ ہے کہ وہ پانی پلوں سے گزر چکا ہے، تو اب آپ اسمبلی میں واپس نہیں آ سکتے۔ تو ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب یہی چاہتے تھے کہ آپ ان کے استعفے کسی نہ کسی طرح قبول کر لیں، تو انہوں نے چال ہی ایسی کھیل دی ہے، انہوں نے بازی ایسی مطلب پلٹی ہے کہ آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ بازی ہارے ہیں جیتے ہیں، لیکن وہ جو عمران خان چاہ رہا تھا وہ آپ نے کر دیا۔ اس نے استعفے 9 ماہ پہلے دے دیے تھے، آپ نے 9 ماہ بعد قبول کر لیے ہیں، تو اب آپ پورے ملک میں الیکشن کرائیں گے۔ تو جہاں صاحب، اندر کی خبر رکھنے والے لوگ کچھ یہ خبر دیتے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب نے یہ وعدہ کیا ہوا تھا نواز شریف صاحب کے ساتھ کہ آپ کو باقاعدہ پاکستان آنے کی اجازت ہو جائے گی، تو عمران خان صاحب کو نیل کروا دیا جائے گا اور ان کو گرفتار کر دیا جائے گا تاکہ آپ کھلے شرع عام آپ اپنے الیکشن کی کمپین اپنی پارٹی کی چلا سکیں۔ تو اس میں اب وہ بات سامنے آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی بارہا دفعہ یہ تشویش کا اظہار کیا ہے کہ مجھے نیل کر دیا جائے گا، تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے پارٹی اجلاس ہوا جس میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ پیٹرن ان چیف
خان صاحب کو بنا دیا جائے گا، یہ عہدہ حالیہ ہے. اس کے بارے آپ ناظرین کو بتائیں کہ یہ پیٹرن ان چیف کیا ہے، کون سا عہدہ ہے، اس میں کیا خان صاحب کر سکتے ہیں، اس پہ ذرا بتا دیں ناظرین کو پہلے تو آسان الفاظ میں. پہلی بات کا جواب میں آپ کو دے دوں کہ نواز شریف سے بہت سے وعدے کیے گئے تھے، عمران خان کی حکومت ختم کریں گے تو اس کے بعد کیسے حالات ہوں گے. بڑا نواز شریف صاحب کو ایک آئینہ دکھایا گیا تھا کہ ہم آپ کے لیے گراؤنڈ تیار کریں گے. جس رات عمران خان کو اسمبلی سے نکالا گیا اس رات جو ریئیکشن آیا نا عوام کی طرف سے، وہ ریئیکشن بڑا خطرناک تھا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نواز شریف سے وعدے کیے تھے. تو حیرانگی اس وقت ہوئی کہ یہ ہم نے کیا کر دیا. تو اگر ملک کا سوچیں نا، ملک کا اگر ان کو خیال ہوتا نا تو وہ اپنے اس ایجنڈے پہ نظر ثانی کرتے، لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ ان کی انا آڑے آ گئی. ٹھیک ہے کہ عوام کی کیا اوقات ہے، جو کچھ ہے ہم نے کرنا ہے پاکستان میں. تو یہ تو اس وقت کے حالات ہیں. اور اگر آج کل دیکھیں تو کتنی کوششیں کر دی ہیں انہوں نے ابھی تک. پہلے توشہ خانوں کو لے کے آئے، پھر کیا نام ہے اس کا فرا گوگی. اب یہ کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کوشش کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے تھرو. عدالتوں سے تو ایسا کوئی ان کے پاس مواد ہے نہیں کہ عمران خان کو نااہل کروا دیا جائے. پہلے بھی انہوں نے الیکشن کمیشن کا سہارا لیا، اب بھی الیکشن کمیشن کا سہارا لے رہے ہیں کہ عمران خان کو صدارت کی کرسی سے ہٹا دیا جائے. تو اس کا توڑ نکالا ہے پی ٹی آئی نے متوقع طور پہ کہ اگر ایسا ہو گیا تو پیٹرن ان چیف جو ہے نا وہ ایک نیا جو ہے نا عہدہ پیدا کیا گیا پی ٹی آئی میں، اور وہ ہوگا عمران خان کے پاس. وہ صدر نہیں ہوں گے لیکن صدارت کے جتنے بھی مطلب کہ سربراہ کے اختیارات ہوتے ہیں نا وہ عمران خان کے پاس ہوں گے. لیکن عہدے کا نام بدل دیا گیا ہے، پیٹرن ان چیف رکھ دیا گیا ہے صدر ہٹا کے. تو اگر الیکشن کمیشن ظاہر ہے اس نے تو یہ فیصلہ دیا، عدالت اگر ایسا کوئی فیصلہ دیتی ہے جس میں وہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کی تائید کرتی ہے کہ عمران خان کو جو ہے نا صدر نہیں ہونا چاہیے اپنی جماعت کا، تو ان کا توڑ جو ہے نا پیٹرن ان چیف جو ہے نا وہ پی ٹی آئی نے نکال لیا ہے. تو ظاہر ہے پہلے بھی سارے اختیارات عمران خان کے پاس تھے، اب جو نیا عہدہ انہوں نے پیدا کیا ہے اس کے تھرو بھی سارے اختیارات جو ہے نا عمران خان صاحب کے پاس ہوں گے. ٹھیک. تو جہاں صاحب یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے اس وقت، یہ استعفے منظور کرنے ہیں، استعفے منظور نہیں کرنے، الیکشن کروانا ہے، الیکشن نہیں کروانا، الیکشن مقررہ وقت پر ہوگا، عوام کو اس طرف دھیانے لگا کر تو انہوں نے ایک نیا عوام پہ، پہلے ہی مہنگائی میں پسی ہوئی عوام ہے ان پہ ایک نیا مہنگائی بم گرانے کی کوشش شروع کر دی ہے کہ ہم منی بجٹ لا رہے ہیں. تو اس میں کیا یہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے منی بجٹ آ رہا ہے، یا عوام کو مزید مہنگائی کے بوجھ تلے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یہ بھی کوئی عوام کو خوشخبری سنائیں گے آپ، یا مزید انہیں پریشان کرتے ہیں؟ آپ کیا تجزیہ کرتے ہیں، کیا چال ہو سکتی ہے ان کی امپورٹڈ حکومت کی اس وقت جو موجودہ حالات چل رہے ہیں؟ یہ تو ہم بارہا پہلے بھی جو ہے نا کافی باتیں کر چکے ہیں اس پہ کہ یہ حکومت جو ہے نا یہ مہنگائی کم کرنے کے لیے نہیں آئی، عوام کو ریلیف دینے کے لیے آئی نہیں تھی، یہ تو اپنے کیس ختم کرنے کے لیے آئی تھی. اب جیسے حالات چل رہے ہیں ملک کے کہ پاکستان کے پاس ایل سی کھولنے کے لیے بھی ڈالرز نہیں ہیں، تو ڈیفالٹ ہونے کا جو ہے خطرہ الگ ہے. آئی ایم ایف جو ہے نا وہ بات نہیں مان رہا، وہ اپنی شرائط جو ہے نا وہ پیش کر رہا ہے، اور یہ اگر شرائط مان لیتے ہیں آئی ایم ایف کی تو ان کی سیاست داؤ پہ لگ جاتی ہے، ملک کو انہوں نے پہلے ہی داؤ پہ لگایا ہوا ہے. تو آ جا کے پھر سہارا تو وہی بنتا ہے، کیونکہ ان کو یہ تو شروع سے ان کا بیانیہ تھا نا کہ امریکہ ہمارا وینٹیلیٹر ہے. تو آئی ایم ایف جو ہے نا وہ یہی سمجھ لیں کہ امریکہ کی دوسری شکل ہے. آئی ایم ایف کی امداد کے بغیر یہ کچھ نہیں کر سکتے. اگر آئی ایم ایف کے انہوں نے ڈالرز لینے ہیں تو وہ اپنی جو ہے نا شرائط لاگو کرے گا، اور شرائط کیا ہوں گی؟ بجلی مہنگی کرو، پٹرول مہنگا کرو، سودا سلف جو عام انسان گھر میں استعمال کرتا ہے وہ مہنگا کرو. اور ان کو اپنی حکومت چلانے کے لیے آئی ایم ایف کا سہارا لینا پڑے گا، اور یہ لازمی طور پہ مہنگائی میں اضافہ کریں گے. عوام کا اگر انہیں تھوڑا سا بھی احساس ہو تو یار یہ چھوٹی سی مثال ہے، کے پی کے میں وہ جو اعظم خان صاحب جو ہے نا وہ متفقہ طور پہ
نگران وزیر اعلیٰ جو ہے نا جی ان پہ اتفاق اتفاق رائے ہو ہو گیا. پنجاب میں کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ پاکستان کی سیاست میں پنجاب جو ہے ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے پنجاب کو. تو جو پنجاب لے گیا وہ مرکز میں بھی آ گیا. اگر ان کی نیت ٹھیک ہو، اب محسن نقوی جو اپوزیشن کی طرف سے نام پیش کیا گیا ہے نگران وزیر اعلیٰ کے لیے، ان کا اگر بیک گراؤنڈ دیکھیں تو ان کے ایک دو میڈیا ہاؤسز بھی ہیں، اور میڈیا ہاؤسز پہ پتہ چلا ہے کہ جعلی خبریں بھی جو ہے نا بہت زیادہ انہوں نے چلوائی ہیں. اور ان کی تعیناتی پہ بعض مذہبی اسکالرز نے بھی جو ہے نا بڑے تحفظات کا اظہار کیا ہے. جی یہ اپوزیشن کی طرف سے جو ہے نا نام پیش کیے گئے ہیں. ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے جس طرف ملک جا رہا ہے کہ آئے روز پاکستان کے حالات پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک حد تک خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں، تو ان کو تو ایسے کاموں میں ایسے کرنے چاہیے کہ کسی طرح ملک جو ہے نا وہ اس ہیجانی کیفیت سے باہر آ جائے. بات وہیں سے شروع کرتے ہیں آئی ایم ایف کی. آئی ایم ایف کے پاس انہوں نے جانا ہے. آنے والا جو وقت ہے نا عوام کے لیے خاص طور پہ وہ بہت برا ہے. آپ صرف ایک چھوٹی سی میری بات یاد رکھ لیں کہ یہ جو چکن ہم کھا رہے ہیں نا 500-600 روپیہ کلو، یہ 1000 روپیہ کلو ہونے والا ہے. تو جہاں صاحب ایک نئی رات کو خبر سننے کو ملی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم PMLQ انہوں نے اپنا بہت بڑی پارٹی ہے نا اپنا پارٹی اجلاس 3 رکنی پارٹی اجلاس بلایا. اس میں چودھری شجاعت صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ممکنہ جو اعتماد کا ووٹ کا صدر عارف علوی لکھ سکتے ہیں شہباز شریف کو، اس سے اپنی پارٹی کو انہی کو ووٹ دینے کے لیے پارلیمنٹ لیڈر کا اختیار ہوتا ہے نا. وہ مونس الہی صاحب تھے، تو مونس الہی صاحب کو اس پارلیمانی لیڈر کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، فارغ کر دیا گیا، اور ان کی جگہ طارق بشیر چیمہ صاحب کو منتخب کر دیا گیا. اس پہ اب کیا دیکھتے ہیں کہ یہ بے موسمہ پھل جس کو کہتے ہیں وہ کوئی فائدہ تو نہیں ہوتا. اس میں کیا مونس الہی صاحب کا کوئی نقصان ہے یا اس میں پاکستان مسلم لیگ کا کوئی فائدہ ہے؟ کیا اس پہ آپ کہتے ہیں؟ اس میں کسی کا کوئی نفع یا نقصان نہیں ہے. وہ مطلب وہ پنجابی میں بولتے ہیں نا کہ اگ دا ڈریا ٹٹنے کلو بھی ڈردا ہے. جی جی. تو یہ حساب ہے چودھری شجاعت حسین صاحب کا یا PDM کے جو اتحادی ہیں یا PDM بذات خود جتنی بھی جماعتیں ہیں، اس سے فرق تو کوئی نہیں پڑتا. یہ انہوں نے خانہ پوری کی ہے کیونکہ اسمبلیوں سے استعفے دیے ہوئے ہیں، استعفے قبول ہو رہے ہیں، اور ایسی کوئی آگے عدم اعتماد والی یا اعتماد کے ووٹ والی کوئی چیز ہوتی نظر نہیں آ رہی. تو میرا تو خیال ہے کہ یہ ایک خانہ پوری انہوں نے کی ہے. اس کا فائدہ نفع نقصان جو ہے نہ مونس الہی کو ہونا ہے اور نہ PDM کو ہونا ہے. جی ناظرین کرام، آپ اور میں الیکشن کے ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں. تو حکومت نے تیاری کر لی ہوئی ہے منی بجٹ کی. مہنگائی پہلے ہی بہت ہے، آٹا جو لینے کے لیے بڑی بڑی لائنوں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، مزید آپ کو اور لائنوں میں اور جو اشیاء لینے کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.